السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر اور ناظرین گرامی قدر، یہ دن جس میں آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوں، آج کا یہ دن 8 محرم الحرام جمعۃ المبارک ہے۔ بہت سارے دوست احباب نے محرم الحرام کی اہمیت اور محرم الحرام کے یوم عاشور کے روزے کے حوالے سے مختلف سوالات کیے ہیں، تو ان تمام محبت کرنے والوں کے سوالات کے جوابات میں بالخصوص اور عوام الناس کے مفاد میں بالعموم آج کی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس کے اندر مختصر انداز میں، جامع انداز میں کوشش کروں گا کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈال دی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے روزے کے حوالے سے جو چند اہم باتیں ہیں وہ آپ کی گوش گزار کر دی جائیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ابتدائے ایام سے ہی، ابتدائے کائنات سے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں حرمت والا مہینہ ہے، اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، غالباً سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ جب سے آسمان و زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا تبھی سے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے، اور فرمایا منہا 4 حرم، کہ ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر ایک مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا بھی ہے، اور بقیہ 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج ہے اور رجب ہے۔ تو ایک بات تو پتہ یہ چلی کہ یہ ابتدا سے ہی حرمت والا ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ محرم کے مہینے کی جو اہمیت ہے اس کا دار و مدار واقعہ کربلا، نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر موقوف نہیں ہے، اس سے پہلے بھی حرمت والا تھا، مگر اس عظیم سانحے کی وجہ سے اس کا احترام، اس کی اہمیت پہلے سے زیادہ جو ہے بڑھ چکی ہے۔ تو گفتگو کا ایک حصہ تو یہ ہے۔ اب آتے ہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے کی طرف۔ حضور پاک علیہ السلام نے اہل مکہ کو، قریش کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے یوم عاشور کا، محرم کی 10 تاریخ کا، تو آپ علیہ السلام بھی چونکہ وہ کام جو قریش ملت ابراہیمی کی اتباع میں کرتے تھے اور وہ کام نیکی کے تھے، اچھے تھے، تو ان کاموں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی کر لیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے یہ روزہ بھی رکھا، لیکن عام مسلمانوں کو اس کے رکھنے کا حکم آپ علیہ السلام نے نہیں دیا۔ لیکن جب حضور پاک علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں جا کر یہ پتہ چلا کہ یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، اور ان کی طرف سے جو روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی وہ روایت یہ تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دن فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی، فرعون کو غرق فرمایا، تو شکرانے کے طور پہ ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زیادہ قریب ہیں، ان سے محبت کے، ان کے اتباع کے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ آپ علیہ السلام نے تاکیداً اس روزے کو رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یوں سمجھیے کہ حکم اتنی تاکید سے دیا گیا کہ گویا یہ روزہ فرض اور واجب کے درجے میں آ گیا۔ لیکن اس کی یہ اہمیت صرف اس وقت تک قائم رہی، یہ فرضیت کے درجے میں، جب تک رمضان کے روزے فرض نہ ہوئے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی اہمیت جو فرض اور واجب کے درجے کی تھی وہ باقی نہ رکھی، اب یہ صرف نفل کے درجے میں رہ گیا ہے۔ اب بھی رکھا جائے حضور پاک علیہ السلام کی اتباع میں تو یہ سنت عمل ہے، مگر رمضان کے روزوں کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ اسی طرح دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا تو ہم یوم عاشور کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی شامل کریں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس تمنا کا، اس امید کا، اس خواہش کا اظہار کیا
کہ ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ چونکہ تشابہ سے اجتناب کرنے کے بارے میں بھی فرمایا۔ تو اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آئندہ سال جو ہے ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں گے تاکہ 2 روزے ہو جائیں اور یہود کے ساتھ تشابہ بھی نہ رہے۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی اور حضور پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک بات ہماری یہ بھی مکمل ہوئی۔ تو خلاصہ یہ ہمارے سامنے اس گفتگو کا یہ نکلا کہ یوم عاشور کا روزہ رکھیں، لیکن تشابہ سے بچنے کے لیے 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا۔ اس میں 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ 9، 10، 11 تینوں دن کا روزہ رکھ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، 9 اور 10 کا رکھ لیا جائے تو بھی بہترین ہے، اور اگر 10ویں کا رکھ لیا جائے تو گنجائش تو ہے، لیکن فقہائے کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ صرف 10 کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ایک روزہ ساتھ ملا لینا چاہیے۔ باقی بہت ساری خرافات جو اس مہینے کے اندر یا ان ایام کے اندر لوگوں نے داخل کر رکھی ہیں، اس کا دین سے، دین محمدی سے، آپ علیہ السلام کے فرامین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خود ساختہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ تو اس مہینے کے ان ایام میں کرنے کے 2 کام ہیں، ایک تو روزہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کسی قدر تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا، تو دوسرا کام جو ان ایام میں کرنے کا ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل و عیال پہ فراخی کرنا، خرچ میں فراخی کرنا، اور جو ان ایام میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ میں فراخی کرے گا، اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ پورے کے پورے سال اس پہ رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی روح کے مطابق اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔